أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون۔ سامعین کرام، یہ آیات سورت آل عمران کی 53، 54، 55 اور 56 ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اور ان کے جو حواری تھے حضرت مسیح صاحب نے مریم علیہ السلام کے بارے میں جو ذکر فرمایا ہے ان آیات میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس جب عیسیٰ نے ان میں انکار محسوس کیا، یعنی بنی اسرائیل میں، یعنی یہودیوں میں، تو اس نے کہا، یعنی حضرت مسیح صاحب نے مریم علیہ السلام نے ان سے کہا، کون اللہ کی طرف بلانے میں میرے انصار ہوں گے؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے انصار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں
اور تو گواہ بن جا کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم اس پر ایمان لے آئے جو تو نے اتارا، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، پس ہمیں حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اور انہوں نے یعنی مسیح کے منکروں نے بھی تدبیر کی، اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ تدبیر کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ، یقیناً میں تجھے وفات دینے والا ہوں اور اپنی طرف تیرا رفع کرنے والا ہوں، اور تجھے ان لوگوں سے نتھار کر الگ کرنے والا ہوں جو کافر ہوئے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی ہے، ان لوگوں پر جنہوں نے انکار کیا ہے، قیامت کے دن تک بالا دست کرنے والا ہوں۔ پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹ کر آنا ہے، جس کے بعد میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ سامعین کرام، عزت مآب حضرت خالد واسطی صاحب 1 فروری 2015 17:09 پر اپنی ایک ای میل خاکسار اور میرے ساتھیوں پر اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، جمبا صاحب اور ان کے اصحاب 5 حواس کے اندر آنے والے کسی موضوع پر گفتگو نہیں کریں گے۔ حواس خمسہ کے دائرہ کار سے باہر جتنے موضوعات ہوں گے، ان پر بحث کرنے کے لیے وہ انہیں ثابت کرنے کے لیے چیلنج پر چیلنج دیتے رہیں گے۔ میں یہاں پر سامعین کو کہتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے، یہ سفید جھوٹ ہے ان کا، اور ان لوگوں کو جھوٹ بولتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی۔ ہم کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ میں آپ لوگوں کو ان کا معترض کا جواب دینے سے پہلے، اسٹیٹمنٹ کا اعتراض کا جواب دینے سے پہلے آپ لوگوں کے متعلق آپ لوگوں کو حواس خمسہ کے متعلق کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کو واضح رہے کہ حواس حاسہ کی جمع ہے، اور ان سے مراد محسوس کرنے کی حصیں یا قوتیں ہیں۔ اسی طرح خمس عربی کا لفظ ہے، اور خمس 5 کو کہتے ہیں۔ حواس خمسہ سے مراد ہے ہمارے 5 حواس۔ خمس کا لفظ تو آپ سارے احمدی آج کل بڑے اچھی طرح جانتے ہیں، کہ جیسے کہ خلیفۃ الخامس جو ہے نا، وہ اس کی مناسبت سے خامس کا تو آپ کو پتہ ہوگا۔ حواس خمسہ سے مراد ہے ہمارے 5 حواس۔ وہ کون کون سے ہیں؟ یعنی دیکھنے، سننے، سونگھنے، چکھنے اور چھونے کی حصیں یا قوتیں۔ یہ 5 جو ہیں حصے، مختلف طاقتیں انسان کو بخشی گئیں، ان کو ہم حواس خمسہ کہتے ہیں۔ یہ جو معترض نے سوال اٹھایا ہے، اس کا یہی اعتراض ہے کہ ہم ان حصوں کے آنے والے کسی موضوع پر بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور ایسے موضوعات پر چیلنج دیتے ہیں لوگوں کو جو حواس خمسہ سے باہر ہیں۔ میں انشاءاللہ ابھی اسی خطبہ میں بتاؤں گا کہ اتنا بڑا سفید جھوٹ یہ شخص بول رہا ہے، اور اس کو پتہ نہیں کہ میں نے مرنا، اللہ کے جاگے آخر میں جواب دینا ہے کہ پوچھ گچھ ہوگی، میں کیا کروں گا۔ حواس خمسہ کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ عقل کیا ہے۔ عقل کا بھی میں بتا دیتا ہوں۔ حواس خمسہ کے علاوہ بنی انسان کو عقل کا تحفہ یا نعمت بخش کر ہمارے خالق نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ یہ حواس خمسہ میں نہیں آتی عقل، ایک الگ ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے انسانوں کو، ایک انعام ہے۔ جانوروں کو نہیں، درختوں کو نہیں، باقی پوری کائنات میں انسان اشرف المخلوقات اگر بنایا گیا ہے تو عقل کی وجہ سے ہے۔ عقل کے علاوہ ایک اور چیز وحی اور الہام ہوتا ہے۔ وحی کے سامعین کرام لغوی معنی میں بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو: کسی کام پر مبوس کرنا، دل میں بات ڈالنا، اشارے سے بات کہنا، کسی پیغمبر کی معرفت پیغام بھیجنا، لکھنا، دوسروں سے چھپا کر بات کرنا، اور حکم دینا کے ہیں۔ یہ سارے 7 معنی جو ہیں، آپ یہ وحی اور الہام عربی کے الفاظ ہیں، آپ لغت میں سے عربی میں سے دیکھ سکتے ہیں، یہی معنی ہیں وہاں پہ لکھے ہوئے۔
اب اس بات کے بعد میں آپ آتا ہوں معترض کی جو بیان ہے یا اعتراض ہے بے بنیاد، اس کی طرف میں آتا ہوں۔ آپ کو میں ایک پہلی مثال دے دیتا ہوں اس بات کی فیصلہ کرنے کے لیے کہ وہ کس طرح جھوٹ ہے، کہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب میدان میں کھلاڑی دو پہلوانی کر رہے ہوتے ہیں، کشتی کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی فٹ بال کی ٹیم اپنے دو مختلف ٹیمیں کھیل رہی ہوتی ہیں، تو وہ فیصلہ نہیں کیا کرتی، ان کا کھیل ہوتا ہے۔ اکھاڑے میں جو دو پہلوان کشتی کر رہے ہوتی ہیں وہ فیصلہ نہیں کرتے کہ ہم میں سے کون جیتا کون ہارا، یہ باہر بیٹھے منصفین جو ہوتے ہیں، جو جیوری ہوتی ہے، وہ فیصلہ کرتی ہے۔ ایسے ہی جب رنگ میں دو باکسر فائٹ کرتے ہیں تو فائٹر نہیں یہ فیصلہ کیا کرتے کہ جی میں جیتا وہ ہارا، یا وہ جیتا میں ہارا۔ یہ وہ جو جیوری ہوتی ہے باہر رنگ کے بیٹھی ہوئی، لوگ تماشائی ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں، فیصلہ جیوری کرتی ہے کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ صورتحال ایسی بعض اوقات ہوتی ہے، یا میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر اگر کوئی اکھاڑا لگا ہوا ہے، وہاں پر ایک اکھاڑے کے اندر ایک شخص کھڑا ہے، بڑا عام سا ایک آدمی، دبلا پتلا ہے، بظاہر شکل و صورت وہ اور نظر ہی نہیں آتا کہ یہ پہلوان ہے، یہ ریسلر ہے، لیکن اکھاڑے کے باہر بڑے بڑے لاشیں اٹھائے گوشت والے لوگ پھرتے ہیں پہلوان، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ پہلوان کیسے ہو گیا، ہم اس سے کیا پہلوانی کریں۔ لیکن وہ اکھاڑے میں کھڑا ہونے والا معمولی اور دبلا پتلا انسان ان کو کہا کہ اندر آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیا ہوں۔ اگر ایسی صورتحال ہو جائے تو وہ کیا فیصلہ ہوگا، لوگ کیا کریں؟ تو وہ سمجھ لینا کہ وہ جو اندر کھڑا ہے بہل کو چیز ہے، وہ جو باہر دعوے کرتے پھر رہے ہیں کہ یہ تم کیا ہو، تم تو پہلوان لگتے نہیں ہو، تمہاری شکل سے نہیں لگتا کہ تم پہلوانی کر سکتے ہو، وہ سارے جھوٹے لوگ ہوں گے، کیونکہ وہ اندر نہیں داخل ہو رہے، وہ اندر کھڑا ہے، وہ شخص اکھاڑے کے اندر کھڑا ہے، وہ ان کو پکار رہا ہے کہ اندر آؤ، میں بتاتا ہوں کہ میں پہلوان ہوں کہ نہیں ہوں۔ ایسے ہی باکسنگ کی بات ہے کہ رنگ کے اندر ایک شخص دبلا پتلا کھڑا ہے، وہ بیچارہ لگتا ہی نہیں باکسر شکل و صورت سے، باہر بڑے بڑے نامی باکسر پھر رہے ہیں، وہ ان کو بلاتا ہے کہ اندر آئیں بھائی میرے ساتھ کر لیں، فائٹ کر لیں، لیکن وہ باہر والے اس کو کہتے ہیں کہ تو تو باکسر لگتا ہی نہیں، تجھے تو باکسنگ کے شو پہننے کا پتہ نہیں۔ وہ کہتا ہے مجھے باکسنگ کے شو پہننے کا پتہ ہے یا نہیں ہے، میں آپ لوگوں کو بلاتا ہوں اندر ہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں میں کیا چیز ہوں۔ لیکن باہر والے باکسر جو نامی ہیں وہ دعوے کرتے پھر رہے ہیں لیکن اندر نہیں داخل ہوتے اس کے آگے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ فیصلہ آپ کا کیا ہوگا؟ یہ ہونا چاہیے کہ اندر جو کھڑا ہے، جو بظاہر باکسر لگتا بھی نہیں ہے، تم سمجھ لینا کہ کوئی چیز ہے وہ جس کا خوف ہے باہر والوں پر، وہ نہیں اندر داخل ہو رہا ہے۔ تو یہ میں چھوٹی سی بات بتائی ہے، آگے میں بتاتا ہوں کہ دو سوال ہیں میرے، یعنی جماعتی احمدیہ اصلاح پسند اور جماعتی احمدیہ قادیان کے درمیان۔ وہ کون سے ہیں میں بتاتا ہوں کہ جماعت احمدیہ قادیان کہتی ہے جناب خلیفہ ثانی صاحب مسلم موعود تھے، جبکہ میں دعویٰ رکھتا ہوں اور ثابت کرتا ہوں کہ مسلم موعود حضور اسلام کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، لہذا جناب خلیفہ ثانی صاحب مسلم موعود کس طرح ہو سکتے ہیں؟ یہ میں کہتا ہوں، جماعت احمدیہ قادیان کہتی ہے کہ وہ تھے، میں کہتا ہوں وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ ایک سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، میں یہ دعویٰ رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی میں جس ذکی غلام کی بشارت بخشی تھی اسے ہی ملہم نے مسلم موعود قرار دیا تھا، اور وہ میں ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے مجھ پر، اور میں اس کا ایک الہامی، علمی اور قطعی ثبوت رکھتا ہوں۔ سامعین کرام، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جو ہے شخص ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو خبر دی تھی، اس کی بنیادی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائی ہیں ملہم کو کہ اس کی کیا نشانیاں ہوں گی۔ میں بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ دین کو چار کرنے والا ہوگا۔ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے، ملہم فرماتے ہیں دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلاء کان اللہ نزل من السماء۔ یہ اس انسان کی وہ جو نشانی رحمت ہے،
اللہ تعالیٰ نے بخشا ملہم کو یا مسلم موعود اس کو کہا ملہم نے، یہ اس کی مرکزی علمی اور الہامی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو یہی بتاتا ہوں کہ یہ جو میں نے ابھی پڑھی ہیں نشانیاں اس کی، ان نشانیوں کو تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے علم سے ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے علم کے بارے میں فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یعنی میری ذات کا علم جو ہے جب تک میں کسی کو نہ دوں کوئی بندہ میری ذات کا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دنیا میں کوئی آتا بندہ اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلم موعود ہوں، اور پھر وہ اس کے وجود میں وہ ثابت کر کے دکھا دیتا ہے کہ یہ وہ مرکزی علامتیں جو ملہم کو اللہ تعالیٰ نے 20 فروری 1886 کو دی تھیں، دیکھو یہ میرے میں پوری اللہ نے کی ہیں، وہ علامتیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علم کے ساتھ اللہ رکھتی ہیں۔ اگر وہ واقعی سچی علامتیں ہیں تو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ سچا ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ جو نشانیاں میں بتا رہا ہوں جس کی میں ابھی پڑھی ہیں میں نے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا ہے، یہ مجھے دی ہیں، یہ بخشی ہیں۔ اور یہ جو دعویٰ ہے جماعت احمدیہ قادیان میں کہ وہ مسلم موعود بشیر الدین محمود احمد تھے، ان کے پاس کوئی ان میں سے نشانی نہیں ہے، وہ دے ہی نہیں سکتے، ان میں وہ تھی ہی نہیں، وہ تھے ہی نہیں مسلم موعود، نشانیاں کیسے ہو جاتی؟ وہ پیدا ہی نہیں ہوا ہے میرا صاحب کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا۔ اور عجیب بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ دعویٰ کرتا ہے 1944 میں، لوگ اس کے متعلق 1914 میں دعویٰ کرتے ہیں کہ المسلم الموعود، وہ 30 سال کے بعد دعویٰ کرتا ہے ایک الہامی، وہ کہتا ہے خواب کی بنیاد پر ایک الہام ہے اس میں، وہ دعویٰ کرتا ہے آج تک جماعت احمدیہ 71 دفعہ یوم مسلم موعود منا چکے ہیں۔ میں ثابت کرتا ہوں کہ وہ مسلم موعود مرزا صاحب کے گھر میں بطور لڑکا پیدا ہی نہیں ہوا۔ یار تم کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ ہے سارا کنفیوژن اور یہ ہے جھگڑا۔ اے میرے احمدی بھائیوں، میں مذکورہ دونوں سوالوں یا دونوں دعاوی کے تصفیے کے سلسلے عزت مآب حضرت معترض صاحب کو اور جماعت احمدیہ عالمگیر کے خلیفہ صاحب جناب حضرت مرزا مسرور احمد صاحب اور جماعت احمدیہ قادیان کے دیگر جید علماء کو ایک کھلا چیلنج دیتا ہوں، ان دونوں سوالوں میں تصفیے کے لیے میدان میں آئیں اور ان دونوں سوالوں کے سلسلے میں ہم تصفیہ کر لیں کہ ہم دونوں میں ان دونوں کے سوالوں کے سلسلے میں حق پر کون ہے، جھوٹ پر کون ہے۔ جب ہم میدان میں آ جائیں گے تو ہماری یہ علمی بحث جو ہے، یہ ڈبیٹ ہے کے لیے چند کچھ قواعد و ضوابط ہوں گے جو میں ابھی پڑھتا ہوں۔ ان میں تبدیلی ہو سکتی ہے، گفتگو کے بعد دونوں جماعتیں ان میں کوئی تبدیلی اگر کرنا چاہیں وہ کر سکتی ہیں، لیکن فی الحال میں لوگوں کو سناتا ہوں پڑھ کے۔ یہ علمی بحث سو مباحثہ بند کمرے میں نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک کھلا اوپن بحث و مباحثہ ہوگا، یہ ڈیبیٹ ہوگی ہماری دونوں جماعتوں کی، اور عام لوگوں یعنی احمدیوں اور غیر احمدیوں وغیرہ کو اس علمی بحث و مباحثے کا سننے کا حق ہوگا۔ میں اس لیے یہ باتیں کہہ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو میں بتاؤں کہ جن لوگوں کے ذمے حضرت مرزا غلام صاحب اپنی جماعت سپرد کر کے گئے تھے، ان لوگوں نے ان کی وفات کے بعد اس کی جماعت میں کیا ادھم مچایا ہے، یہ میں اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اوپن ہوگی بحث۔ دوسری یہ ہوگا کہ اس علمی بحث و مباحثہ کو براہ راست MTA پر دکھایا جائے گا۔ اگر جماعت احمدیہ قادیان کو یہ منظور نہ ہو تو ہم دونوں جماعتیں باہمی رضامندی سے کسی اور نجی ٹی وی کو ہائر کر لیں گے اور اس کا ہم دونوں جماعتیں اس کو میں پے کریں گے۔ کامل فتح اور شکست تک سامعین کرام یہ بحث و مباحثہ جاری رہے گا۔ ایک دن میں بھی ہو سکتی ہے ختم بات ہماری، 2 دن میں، 3 دن میں، 4 دن میں، میکسیمم ہفتہ سے آگے بات نہیں جائے گی۔ اس میں انشاءاللہ فیصلہ ہو جائے گا حق اور جھوٹ کا۔ جو فریق بھی درمیان میں سے بھاگے گا اس کا بھاگنا اس کی شکست تصور ہوگا۔ چوتھی بات، دونوں فریقوں کی باہمی مشاورت اور رضامندی سے ایک متفقہ جوری کو تشکیل دیا جائے گا۔ جیسے کہ میں نے ابھی شروع میں کہا ہے نا کہ 2 پہلوان کشتی کر رہے ہیں، 2 باکسر فائٹ کر رہے ہیں، انہوں نے تو فیصلہ نہیں کرنا، وہ دونوں کہیں گے ہم جیتے ہیں۔ فیصلہ کرنا ہے، لوگ دیکھیں گے ان کی کشتی کو یا باکسنگ کو، فیصلہ کرے گی جوری۔
کہ تم میں سے کون جیتا اور کون شکست کھا گیا۔ ایسے ہی ایک متفقہ جیوری کو تشکیل دیا جائے گا جو 7 منصفین پر، ججز پر مشتمل ہوگی۔ جیوری کے ممبران میں سے ایک ممبر جماعت احمدیہ قادیان اور ایک جماعت احمدیہ اصلاح پسند کا ہوگا، ایک ممبر۔ ایک ممبر انجمن اشاعت اسلام لاہور کا، کیونکہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، امام جماعت حضرت مرزا غلام حسن کو ماننے والے ہیں۔ ہمارا باقی فروعی اختلافات ہیں لیکن بہرحال وہ مانتے ہیں حضور السلام کو، اس لیے ایک ممبر ان کا ہوگا، اور ایک ممبر ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائیوں میں سے بھی ہوگا ایک، کیونکہ وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں۔ یہ پیشگوئی مسلم موت، یا میں کہتا ہوں کہ وہ مسلم موت جس نشان رحمت کو میرا صاحب اسلام محمدی مریم نے جس کو مسلم موت قرار دیا تھا، وہی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جس کی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دی ہوئی ہے۔ اس لیے چونکہ وہ حضرت میرا صاحب اسلام کو تو مانے نہیں انہوں نے، وہ بھی منتظر ہیں اس مسیح عیسیٰ ابن مریم کے، یا دوسرے لفظوں میں وہ مسلم موت کی وہ بھی انتظار میں ہیں۔ اس لیے ان میں سے بھی ایک صاحب علم بدہ ایک ممبر شامل ہوگا۔ ایک ممبر کسی مسلمان سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جج ہوگا۔ چودھری ظفر اللہ خان صاحب یا وغیرہ اس کے جج تھے دنیا میں، وہ تو احمدی تھے، خلیفہ ثانی صاحب کو وہ تو مسلم موت ماننا کیا، ان کی بیعت میں تھے، ان کے جج کا کوئی فیصلے کا کوئی حیثیت نہیں۔ وہ کوئی ایسا جج سپریم کورٹ کسی مسلمان عدالت کا ہوگا، مسلمان ہوگا۔ یہ جو پانچوں جو ممبران ہیں، مثلا 2 ہوں گے احمدیہ جماعت قادیان اور اصلاح پسند سے، ایک انجمن اشاعت اسلام سے، اور ایک مسلمان بھائی کو ہوگا ہمارا عالم، 4۔ 5واں کسی مسلمان ملک کی سپریم کورٹ کا کوئی ریٹائر جج مسلمان۔ یہ 5 بندے مسلمان ہوں گے، یہ قرآن پر حلف رکھ کے، ہاتھ رکھ کے یہ انصاف کی کرسی پہ بیٹھیں گے، ہم انصاف کریں گے، کسی کی طرفداری نہیں کریں گے، اور مجھے قبول ہے۔ اس کے علاوہ جیوری میں 2 نوبل لاریٹ شامل ہوں گے، ہم بٹھائیں گے۔ بے شک جماعت احمدیہ قادیان ڈاکٹر عبدالسلام کے ساتھ 2 جو نوبل حاصل کرنے والے انعام دے تھے، وہ اگر وہ زندہ ہیں، میرے خیال زندہ ہیں، اگر وہ چاہیں تو وہ بلا لیں، اگر اور چاہیں 2 حاضر نوبل لاریٹ وہ ان کو بلا لیں، اور اگر ان کا عیسائی مذہب ہوگا تو وہ اپنی کتاب پہ ہاتھ رکھ کے ہم کہہ دیں، بیان دے دیں کہ ہم طرفداری نہیں کریں گے، ہم انصاف کریں گے۔ اگر ان کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، کیونکہ بعض علمی سائنسدانوں کو مذہب نہیں ہوتا، تو وہ کامن سینس کی بات کہہ دیں کہ ہم انصاف کریں گے، مجھے قبول ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ میں وعدہ کرتا ہوں جب وہ جیوری فیصلہ کرے گی، جو بھی جیوری فیصلہ کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ، میں اس فیصلے سے بھاگوں گا نہیں، بے شک میرے خلاف فیصلہ کر دیں، میں نہیں بھاگوں گا، کیونکہ میں جس خدا نے مجھے کھڑا کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ اگر کوئی میرے ساتھ ظلم بھی کرے گا تو ظالم کو اسی دنیا میں وہ پکڑے گا، میری زندگی میں۔ 4 باتوں کے علاوہ 5ویں سننے، جیوری کے فیصلے کے مطابق جو فری کے مذکورہ موضوعات میں شکست کھا گیا تو اس کی یہ شکست اس کی جماعت کی شکست ہوگی، یہ فیصلہ پہلے ہوگا۔ محترم صاحب، ہم دونوں جماعتوں یعنی جماعت احمدیہ قادیان اور جماعت احمدیہ اصلاح پسند سے تعلق رکھنے والے نمائندے ایک جیوری کے آگے فقط اپنے دعوی کے اثبات کے لیے دلائل پیش کریں گے، میں بھی اور جماعت احمدیہ قادیان بھی، میرے ساتھ بھی 2 چھوٹے موٹے میرے ساتھی ہوں گے، وہ بھی بلا لیں، ہم صرف اپنے دلائل پیش کریں گے اپنے دعوی کے اثبات کے لیے۔ ہم دونوں جماعتوں نے کوئی فیصلہ نہیں کرنا، فیصلہ صرف ایک غیر جانبدار جیوری کے منصفین کریں گے۔ اگر جماعت احمدیہ قادیان اور جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے درمیان گفتگو سننے کے بعد اگر وہ جیوری پیشگوئی مسلم موت کے سلسلے میں یہ فیصلہ صادر کر دے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت دیا گیا ذکی غلام یعنی مسلم موت جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب ہی ہیں، تو پھر خاکسار اور میری جماعت احمدیہ اصلاح پسند جیوری کے اس فیصلے کو تسلیم کر لے گی۔ اس کے بعد میں اور میری جماعت یقیناً آپ کے خلیفہ جناب مرزا مسرور احمد صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر کے جماعت احمدیہ قادیان میں دوبارہ شامل ہو جائیں گے، یہ ہم پہلے وعدہ کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی باقی سوالات خود ختم ہو جائیں گے، کہتے ہیں نا کہ نہ رہے باس اور نہ بجے بانسری، مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ محترم صاحب سے میں کہتا ہوں کہ لیکن اگر ہماری بحث سننے کے بعد جیوری کے معزز ارکان نے یہ فیصلہ صادر فرما دیا کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موت کے دائرہ بشارت ہی میں نہیں آتے، لہذا ان کا دعویٰ مسلم موت قطعی طور پر غلط تھا، تو پھر اس کے بعد خاکسار کا دعویٰ سامعین کرام سب کو میں کہتا ہوں، تو پھر اس کے بعد
خاکسار کا دعویٰ مؤز ذکی غلام مسیح الزمان یعنی مسلم مؤد جماعت احمدیہ قادیان کے لیے خود بخود قابل غور ہو جانا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہوں گا وہاں پر، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فوراً مجھے مان لینا، قابل غور سمجھ لینا کہ ہاں بھئی اب تمہارا دعویٰ قابل غور ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ یعنی جماعت احمدیہ قادیان کو خاکسار کے دعویٰ کے سلسلے میں سوالات کرنے کا حق ہوگا، اور میں اسی جوری میں مجھ پر فرض ہوگا کہ میں آپ کے سوالوں کے جواب دوں۔ وہاں پہ جو سوال کرتے پھر رہے ہیں نا کہ تم نبی ہو یا کیا ہو، تمہارا دعویٰ مجدد کا ہے یا کیا ہے، یہ سارے سوال جو ہیں جس کے بھی پاس ہیں وہ جمع کر لیں اور وہاں پہ بھی اس پر سوال کریں۔ میں انشاءاللہ وہاں پہ اس فیصلے کے بعد کہ بشیر الدین محمود احمد اور میرے درمیان پیش گوئی مسلم مؤد کے مصداق کون ہے، کون اس کے دائرے میں آتا ہے، جب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے بارے میں یہ فیصلہ جوری کر دے گی وہ نہیں تھے، اس کے بعد میرا قابل غور ہوگا دعویٰ، اور اس کے بعد یہ سوال ہوں گے، آپ کے سوال میرے جواب انشاءاللہ میں دوں گا۔ میں محترم صاحب سے کہتا ہوں کہ ہمارے آقا حضرت امام مہدی و مسیح موعود الاسلام اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحات 356 اور 357 میں اپنے ایک عزیز کو خط لکھتے ہوئے فرماتے ہیں، حضور سامنے یہ الفاظ سامعین کرام آئندہ ہونے والے اپنے داماد نواب محمد علی خان صاحب کو لکھے تھے، بعد میں یہ شخص حضور صاحب کا داماد بنتا ہے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، اور میں نے آپ کے اس بیان کو افسوس کے ساتھ پڑھا جو آپ فرماتے ہیں کہ مجرد کیلو کال سے فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو از راہ تودد و مہربانی و رحم اس طرف توجہ دلاتا ہوں کہ اکثر فیصلے دنیا میں کیلو کال سے ہی ہوتے ہیں۔ کیلو کال میں ہوتا ہے کہ بحث کرنا، مناظرہ کرنا، گفتگو کرنا، اس کو کیلو کال کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ صرف باتوں کے ثبوت یا عدم ثبوت کے لحاظ سے ایک شخص کو عدالت نہایت اطمینان کے ساتھ پھانسی دے سکتی ہے اور ایک شخص کو تہمت خون سے بری کر سکتی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ واقعات کے ثبوت یا عدم ثبوت پر تمام مقدمات فیصلہ پاتے ہیں۔ کسی فریق سے یہ سوال نہیں ہوتا کہ کوئی آسمانی نشان دکھلاوے، یعنی عدالتوں میں ایسی نہیں ہوتی باتیں، تب ڈگری ہوگی، یا فقط اس صورت میں مقدمہ ڈسمس ہوگا کہ جب مدعا علیہ سے کوئی کرامت ظہور میں آوے، بلکہ اگر کوئی مدعی بجائے واقعات کے ثابت کرنے کے ایک سوئی کا سانپ بنا کر دکھلا دے یا ایک کاغذ کا کبوتر بنا کر عدالت میں اڑا دے، تو کوئی حاکم صرف ان وجوہات کی روح سے اس کو ڈگری نہیں دے سکتا جب تک باقاعدہ صحت دعویٰ ثابت نہ ہو اور واقعات پرکھے نہ جائیں۔ پس جس حالت میں واقعات کا پرکھنا ضروری ہے، اور میرا یہ بیان ہے کہ میرے تمام دعوی قرآن کریم اور احادیث نبویہ اور اولیاء گزشتہ کی پیشگوئی سے ثابت ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اپنے دعوے کے بارے میں، اور جو کچھ میری مخالف تعویلات سے اصل مسیح کو دوبارہ دنیا میں نازل کرنا چاہتے ہیں، نہ صرف عدم ثبوت کا داغ ان پر ہے، بلکہ یہ خیال محال بے بداہت قرآن کریم کی نصوص بیانہ سے مخالف پڑا ہوا ہے، اور اس کے ہر یک پہلو میں اس قدر مفاسد ہیں اور اس قدر خرابیاں ہیں کہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص ان سب کو اپنی نظر کے سامنے رکھ کر پھر اس کو بدیہی البطلان نہ کہہ سکے۔ تو پھر ان حقائق اور معارف اور دلائل اور براہین کو کیوں کر فضول کیلو کال کہہ سکتے ہیں؟ قرآن کریم بھی تو بظاہر کیلو کال ہی ہے، جو عظیم و شان معجزہ اور تمام معجزات سے بڑھ کر ہے۔ معقولی ثبوت تو اول درجہ پر ضروری ہوتے ہیں، بغیر اس کے نشان ہیچ ہیں۔ یاد رہے کہ جن ثبوتوں پر مدعا علیہ کو عدالتوں میں سزائے موت دی جاتی ہے، وہ ثبوت ان ثبوتوں سے بڑھ کر نہیں ہیں جو قرآن اور حدیث اور اقوال اکابر اور اولیاء کرام سے میرے پاس موجود ہیں۔ مگر غور سے دیکھنا اور مجھ سے سننا شرط ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے الفاظ میں حضور سامنے حضرت مسیح کا جو عقیدہ اس زمانے میں تھا، اب بھی ہے، لوگوں نے نہیں مانا، چھوڑا اس عقیدے کو، اس کے بارے میں یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ اس عقیدہ جو ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں، قرآن کریم اس کو ریجیکٹ کرتا ہے، اور پھر اپنے دعوے کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرے دعوے کو قرآن کریم احادیث بالکل سپورٹ کرتی ہیں،
میرا دعویٰ ثابت ہوتا ہے سچا۔ جناب خلیفہ ثانی صاحب سامعین کرام بامقام لاہور 12 مارچ 1944 کو احمدی و غیر احمدی سامعین کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتی ہیں، یہ ان کا ایک بیان ہے، میں آپ لوگوں کے آگے پڑھ رہا ہوں اب۔ وہ کہتے ہیں میں ابھی 17-18 سال کا ہی تھا کہ خدا نے مجھے خبر دی کہ ان الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اے محمود، ذرا توجہ سے سننا اس کا بیان خلیفہ ثانی صاحب کا۔ اے محمود، میں اپنی ذات ہی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یقیناً جو میرے متبع ہوں گے وہ قیامت تک میرے منکروں پر غالب رہیں گے۔ یہ ان کا بیان ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ خدا کا وعدہ ہے جو اس نے میرے ساتھ کیا۔ میں ایک انسان ہونے کی حیثیت سے بے شک 2 دن بھی نہ زندہ رہوں، مگر یہ وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کا یہ دعویٰ ہے، سٹیٹمنٹ ہے ان کی، جو خدا نے میرے ساتھ کیا۔ ایک وہ میرے ذریعے سے اشاعت اسلام کی ایک مستحکم بنیاد قائم کرے گا، یعنی یہ وہ اپنے اس دعوے میں 2 باتیں وہ کہہ رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میرے ذریعے اشاعت اسلام کی ایک مستحکم بنیاد قائم کرے گا، اور دوسرا میرے ماننے والے قیامت تک میرے منکرین پر غالب رہیں گے۔ اگر دنیا، آگے کہتے ہیں، اگر دنیا کسی وقت دیکھ لے کہ اسلام مغلوب ہو گیا، اگر دنیا کسی وقت دیکھ لے کہ میرے ماننے والوں پر میرے انکار کرنے والے غالب آ گئے، تو بے شک تم سمجھ لو کہ میں ایک مفتری تھا۔ یہ ان کے بیان ہے 12 مارچ 1944 کا احمدی غیر احمدی سامعین کے آگے لاہور میں۔ آگے وہ کہتے ہیں، اگلا میں ان کا فکرہ پڑھ دیتا ہوں۔ آگے وہ کہتے ہیں لیکن اگر یہ خبر سچی نکلی تو تم خود سوچ لو تمہارا کیا انجام ہوگا کہ تم نے خدا کی آواز میری زبان سے سنی اور پھر اسے قبول نہ کیا۔ یہ جو حوالہ ہے اس کا، میں ہی مسلم موعود کی پیشگوئی کا مصداق ہوں۔ انوار العلوم جلد 17 صفحہ 243 پر لوگ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ جناب خلیفہ ثانی صاحب سامعین کرام مفتری تھے یا اپنے دعویٰ مسلم موعود میں سچے تھے، اس کا فیصلہ لوگوں نے نہیں کرنا، مریدوں نے نہیں کرنا، اس کا فیصلہ جیوری میں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب ہماری جوری بنے گی جماعت احمدیہ قادیان اور جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے درمیان، یہ تنازع ہے 2 سوالوں کا، تو اس کا فیصلہ کیا وہ مفتری تھے مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنے دعوے میں، یا کہ وہ صادق تھے، یہ اس کا فیصلہ جوری کرے گی۔ اگر جماعت احمدیہ قادیان فیصلے کے لیے میدان میں نہ آئے سامعین کرام میرے اس چیلنج کے بعد، تو پھر بھی ثابت ہو گیا کہ وہ اپنے دعویٰ میں، یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنے دعویٰ میں مفتری تھا، کیونکہ وہ خود کہتا ہے کہ جی اگر میرے بعد مرنے کے بعد بھی میرے ماننے والے اگر میرے مخالفوں پر غالب نہ آئے تو سمجھ لینا میں مجھ سے، یہ ان کا اپنا دعویٰ ہے اپنی زندگی کا۔ جناب معتز صاحب، اولاً اس وقت آپ یاد رکھائیں یہ بات کو کہ اس وقت نہ صرف دین اسلام مغلوب ہے، وہ تو خلیفہ ثانی صاحب تو 1965 میں فوت ہو گئے، اس وقت نہ صرف دین اسلام مغلوب ہے بلکہ اب سے پہلے دین اسلام کی اس قسم کی قسم پرسی کی حالت کبھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ یاد رکھنا میری بات، اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، وہ تو آج جماعت عالم اسلام سے باہر بیٹھی ہوئی ہے۔ مغلوب اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کیا ہو سکتی ہے مرزا غلام حسین کی جماعت کے لیے، کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو وہ سونپ کر گئے تھے، انہوں نے ایسے ایسے کام کیے، تماشے کیے، کہ آج اس کی جماعت کو عالم اسلام سے باہر بٹھا دیا مخالفوں نے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خاکسار نے اپنی کتاب غلام مسیح الزماں اور اپنے دیگر مضامین میں قطعی دلائل کے ساتھ یہ ثابت کر دیا ہے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد موعود ذکی غلام یعنی مسلم موعود نہیں تھے۔ یہ پہلے میں ثابت کر چکا ہوں، 22 سال ہو گئے ہیں اس معاملے کو۔ ان کا دعویٰ قطعی طور پر ایک جھوٹا دعویٰ تھا۔ عزت مآب حضرت معتز صاحب، میں آپ کو اور آپ کے حضرت خلیفۃ المسیح خامس مسرور احمد صاحب کو اور دیگر قادیانی جید علماء کو اپنے اس چیلنج کے ذریعے میدان میں بلا رہا ہوں
اس میں آپ ایک جو بڑا نامی مربی ہے اور بڑا سینئر ہے اعظم اکثیر صاحب، آپ اس کو اس میں ان جو آپ کی ہوگی جماعت احمدیہ قادیان کی طرف سے جو ہوگا بینچ ہوگا آپ کا علماء کا، اس میں بھی شامل کرنا ضرور. اور آپ اور قادیانی جماعت جناب خلیفہ ثانی صاحب کے 12 مارچ 1944 کے بیان کی لاز رکھتے ہوئے اور اسے سچا ثابت کرنے کے لیے میرے مد مقابل میدان میں آ کر خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ مسلم موت کو سچا ثابت کر کے دنیا کو بتائیں کہ وہ مفتری نہیں تھے. یہ تمہاری ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے. تم یوم مسلم موت بناتے ہو، اس کے نام پر چندے اور مال اکٹھا کر رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو. یہ اس کا بیان ہے اپنی زندگی میں. تو اگر تم میں غیرت ہے تو میرے مقابلے پہ آ کے میدان میں آ کر اس شخص کو ثابت کریں کہ وہ صادق تھا، مفتری نہیں تھا. میں ثابت کرتا ہوں کہ وہ مفتری تھے. محترم صاحب، کیا آپ کو میرا یہ چیلنج منظور ہے؟ میرا یہ چیلنج حواس خمسہ کے اندر ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو آپ نے اسٹیٹمنٹ شروع میں پڑھی ہے، اس حواس خمسہ کے اندر ہے یہ میرا چیلنج. تو اب میدان سے نہ بھاگنا اور میدان میں آ کر اپنے مسلم موت کو صادق ثابت کرنا میرے آگے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ ای میلیں کاغذی گھوڑے دوڑانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ اس سے کچھ نہیں ہوگا. اب میدان میں آئیں. اب اگر آپ نے آئیں بائیں شائیں کی اور خاکسار کے چیلنج کو قبول نہ کیا تو پھر دنیا جان لگی کہ خاکسار اور جناب خلیفہ ثانی کے درمیان مفتی کون تھا. ہم دونوں میں سے جو مفتی ثابت ہو جاتا ہے، سامعین کرام، یقیناً وہی حضرت مسیح موعود و امام مہدی علیہ السلام کی جماعت کا مخالف اور آپ کی مشن کی جڑیں کاٹنے والا ہوگا. جو مفتی ثابت ہوگا میرے اور خلیفہ ثانی کے درمیان. لیکن فیصلہ جوری کرے گی، تم نے نہیں کرنا. تمہارے پاس بڑے طریقے ہیں. تم جماعت احمدیہ قادیان میں نظام بنا کر رہے ہو. تم نہیں فیصلہ کرو گے، فیصلہ جوری کرے گی. میں بھی نہیں کروں گا، میری جماعت بھی نہیں کرے گی. اور آپ کو فیصلہ ماننا پڑے گا ان کا. سامعین کرام، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے. اشارہ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں نا، اگر آپ میں ایمان ہے، تقوی ہے، تو یہ باتیں آپ کے لیے کافی ہیں ایک حق اور سچ کو سمجھنے اور اس کو قبول کرنے کے لیے. میں محترم صاحب سے کہتا ہوں وہ تیاری کر لیں، اور اپنے عزیزوں جو ہیں جو میرے ہی پیروکار ہیں، میں تو ان کو اپنے پیروکاروں کو کبھی مرید بھی نہیں کہتا کیونکہ لفظ اچھا نہیں میری نظروں میں. وہ میرے ساتھی ہیں. انہوں نے میرے وجود میں حق اور سچ دیکھا. جو سویڈن ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، اور اس سچ اور حق کو اعلان کھڑے ہو کر قبول کیا. یہ بڑی طاقت اور جرت کا کام ہے. یہ تقوی کی بات ہے. یہ سچائی کی نشانی تھی. اور تم میں سے وہ صادق لوگ ہیں جو وہ تمہارے ہی عزیز ہیں. ان سے بات کر لینا اس جوری کا، اس پروگرام کا کیسے ہونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور وہ میرا خطبہ سن لیں گے اور آپ بھی سن رہے ہو، تو انشاءاللہ جو بھی فیصلہ تو ہوگا اس کے مطابق دیکھیں گے کہ ہمارا یہ ٹاکرا کہاں ہوگا. وہ ان سے فیصلہ کر لینا. میں حاضر ہو جاؤں گا. میں اپنے احمدی بھائیوں اور اپنے دیگر غیر احمدی مسلمان بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ انصاف اور تقوی سے مجھے بتائیں کہ میں جو چیلنج اس وقت عزت مآب حضرت محترم صاحب اور جماعت احمدیہ قادیان کو دے رہا ہوں اس وقت، اس میں کون سی بات حواس خمسہ سے باہر ہے؟ وہ جو محترم تھا نا، وہ اعتراض اس نے یہ کیا تھا. اس کا اعتراض یہ تھا، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ جنبا صاحب اور ان کے اصحاب 5 حواس کے اندر آنے والے کسی موضوع پر گفتگو نہیں کریں گے. میں نے آپ لوگوں کو شروع میں کہا تھا کہ یہ سفید جھوٹا آدمی ہے اور جھوٹے بیان چھوڑ رہا ہے. آگے وہ کہتا ہے حواس خمسہ کے دائرہ سے باہر جتنے موضوعات ہوں گے ان پر بحث کرنے کے لیے اور انہیں ثابت کرنے کے لیے چیلنج دیتے رہیں گے. اتنا جھوٹا آدمی ہے. اب دیکھو کہ یہ جو میں چیلنج دے رہا ہوں، خود آپ بتاؤ انصاف کے ساتھ، تقوی کے ساتھ بتاؤ مجھے کہ یہ جو میرا چیلنج ہے، یہ جو ڈیبیٹ کا، اس میں کون سی بات حواس خمسہ سے باہر ہے؟ کوئی بات بھی نہیں. ساری دیکھنے، سننے، چکھنے، چھونے، ساری باتیں حواس خمسہ کی وہاں پہ ہوں گی.
قرآن کریم ہوگا، حدیث ہوں گی، حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے الہام ہوں گے، حضرت مرزا صاحب کی کتابیں تحریریں ہوں گی، اور پھر آپ لوگوں کو پتہ نہیں کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے اپنی تحریروں کے متعلق، اپنے الہامات کے متعلق کیا کچھ بتایا ہوا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہوا ہے کہ جو میرا الہام ہے مجھے اس پر اتنا ہی یقین ہے سچائی کا جتنا مجھے قرآن کریم پر یقین ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک دو ان کے شعر سنا دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، آنچ من بے شبم زے وحی خدا، جو کچھ خدا کی وحی سے میں سنتا ہوں، با خدا پاک دان مش زے خطا، خدا کی قسم اسے میں غلطی سے پاک سمجھتا ہوں۔ ہم چوں قرآن منزہ اش دانم، میں اسے قرآن کی طرح غلطیوں سے پاک جانتا ہوں۔ از خطا ہا ہمیست ایمانم، اور میرا یہی ایمان ہے۔ با خدا ہست این کلام مجید، خدا کی قسم یہ خدا کا کلام ہے۔ از دہان خدائے پاک و وحید، اور وہ خدائے قدوس اور واحد کے منہ سے نکلا ہے۔ یقینے کہ بود عیسیٰ را، وہ یقین جو عیسیٰ کو اس کلام پر تھا، بر کلامے کہ شد برو الکا، جو اس پر نازل ہوا۔ وہاں یقین کلیم بر تورات، اور وہ یقین جو موسیٰ کو تورات پر تھا۔ وہاں یقین ہائے سید السادات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ یقین جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھا۔ کم نیم زاں ہمہ باروئے یقین، میں یقین کے معاملہ میں ان میں سے کسی سے کم نہیں ہوں۔ ہر کے گوید دروغ ہست لعین، جو جھوٹ بولتا ہے وہ لعنتی ہے۔ میں یہ باتیں کر رہا ہوں وہ اس ہماری ڈیبیٹ میں قرآن کریم ہوگا، احادیث صحیحہ آسم کی سچی حدیث ہوں گی، حضرت احمد علیہ السلام کا الہام ہوگا جس کے متعلق ابھی میں نے سنایا ہے کہ کتنا یقین تھا ان کو اپنے مبشر الہامات پر، یہ ہوں گے، اور حضور صاحب کی اپنی تحریریں ہوں گی۔ یہ ہمارے ذریعے ہوں گے جہاں پر یہ ڈیبیٹ ہوگی، فیصلے ہوں گے۔ آپ خود بتائیں کہ ان میں سے اس ڈیبیٹ کی کون سی بات حواس خمسہ سے باہر ہے؟ اس شخص کو بتائیں، سمجھائیں کہ یہ کیا انسان ہے یار، اتنا اکم عقل آدمی ہے یار، میں کیا کروں؟ کیسی یہ فضا میں اور ہوا میں باتیں چھوڑتے پھر رہے ہیں۔ سامعین کرام، اپنی اسی ای میل میں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، 1 فروری 2015 کی 17:09 پر انہوں نے بھیجی ہے، اسی ای میل میں یہ عزت مآب حضرت خالد واسطی صاحب فرماتے ہیں۔ ایک دوسری بات میں اب اسی طرف آنے والا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جمبا صاحب اپنا دماغی و نفسیاتی معائنہ کرانے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے۔ یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے۔ اے میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے ہر مرسل کو نعوذ باللہ پاگل، دیوانہ، ساحر کہا گیا ہے، حتیٰ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مسحور، نعوذ باللہ من ذالک، کذاب تک کہا گیا تھا ان کی زندگی میں۔ یہ قرآن کریم سے پتہ ملتا ہے، قرآن کریم میں اللہ بتاتا ہے کہ یہ باتیں اس کے ساتھ بھی ہوئی تھی۔ مثلا اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سورۃ الزاریات کی آیات 53 اور 54 میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کی طرف بھی کبھی کوئی رسول نہیں آیا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کوئی رسول نہیں آیا مگر انہوں نے کہا، یعنی اس کی قوم نے کہا کہ یہ ایک جادوگر یا دیوانہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیا اسی کی وہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں؟ یعنی اللہ افسوس کرتا ہے کہ یار جس قوم کی طرف میں نے رسول بھیجا اس قوم نے اس کو پاگل، مجنون کہا۔ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 10 نہیں، 1,24,000 ہمارے آقا محمد مصطفیٰ سے منہ سے نکلی ہوئی یہ حدیث ہے کہ مجھ سے پہلے 1,24,000 دنیا میں پیغمبر لائے۔ ہر رسول کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ نعوذ باللہ اس کی قوم نے اس کو دیوانہ، ساحر، مجنون، نفسیاتی مریض، کچھ نہ کچھ یہ کہتے رہے۔ اللہ فرماتا ہے یار یہ ایک دوسرے کو نصیحت کر کے جاتے ہیں کہ تم یہی بات کہنا، جو ہمارے بعد بھی ہے اس کو بھی تم نے یہ کہنا۔ اللہ فرماتا ہے بلکہ یہ ایک سرکش قوم ہے۔ دوسری بات میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ
مخالفین نے حضرت مرزا صاحب کو کیا کہا تھا ان کی زندگی میں. مجھے تو یہ کہہ رہی ہے نا، مطلب ابھی میں نے پڑھا ہے، ان کا بیان پڑھا ہے کہ جمبا صاحب اپنا دماغی و نفسیاتی معائنہ کرانے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے. یہ مجھے تو یہی کہتے پھر رہے ہیں. میں مرزا صاحب علیہ السلام کے بارے میں بتاتا ہوں، میرے آقا تھے، ان کی زندگی میں مخالفوں نے ان کے ساتھ کیا کیا. یہ حوالہ ہے ازالہ اوہام کا، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 121. سنیے، حضور اسلام فرماتے ہیں دوسری نکتہ چینی یہ ہے کہ مالی خولیہ یا جنون ہو جانے کی وجہ سے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یوں تو میں کسی کے مجنون کہنے یا دیوانہ نام رکھنے سے ناراض نہیں ہو سکتا، بلکہ خوش ہوں، کیونکہ ہمیشہ سے ناسمجھ لوگ ہر ایک نبی اور رسول کا بھی ان کے زمانے میں یہی نام رکھتے آئے ہیں، اور قدیم سے ربانی مسلموں کو قوم کی طرف سے یہی خطاب ملتا رہا ہے. اور نیز اس وجہ سے بھی مجھے خوشی پہنچی ہے کہ آج وہ پیشگوئی پوری ہوئی جو براہین میں تباہ ہو چکی ہے کہ تجھے مجنون بھی کہیں گے. لیکن حیرت تو اس بات میں ہے کہ اس دعویٰ میں کون سی جنون کی علامت پائی جاتی ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوے کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس میں کون سی جنون کی علامت ہے، کون سی خلاف عقل بات ہے جس کی وجہ سے معترضین کو جنون ہو جانے کا شک پڑ گیا. یہ تو ان کے ساتھ ان کے مخالفوں نے کیا اس زمانے میں. تیسری بات، جناب معترض صاحب اور وہ جو ایک اور ان کے ساتھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں ان کے، وہ بھی عزت مآب میں ان کو بھی کہتا ہوں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ عبدالغفار ہمارے متعلق بد زبانی کرتا ہے. دیکھیں میں بالکل بد زبانی نہیں کر رہا، آج میں دونوں کو عزت دے رہا ہوں کہ عزت مآب حضرت خالد واسطی صاحب اور عزت مآب حضرت ڈاکٹر مبشر سلیم صاحب، ان کی بد زبانی اور ٹھٹھے اور تمسخر کے جواب میں یہ بات اب کرنے لگا ہوں. خاکسار ایک سابق قادیانی احمدی عرفان محمود بر کی ایک کتاب، اس کا نام ہے قادیان نیت اسلام اور سائنس کے کٹہرے میں، کہ صفحہ 119 پر حضرت احمد علیہ السلام کے بارے میں جو وہ لکھتا ہے، یہ سب قادیانی ہے، لکھتا ہے، میں آپ لوگوں کو پڑھ کر وہ سناتا ہوں کہ کیسی غلیظ لوگ کیسی باتیں آج تک حضرت امام مہدی و مسیح موعود کے متعلق کر رہے ہیں. یہ وہ کتاب ہے، اور یہ کتاب دل پر پتھر رکھ کر پڑھنی پڑتی ہے، اور میں نے دل پر پتھر رکھ کر یہ کتاب پڑھی ہے. اسی لیے پڑھی ہے تاکہ میں لوگوں کو دکھاؤں جو مجھ پر یہ نفسیاتی اور دماغی امراض کہتے پھر رہے ہیں کہ یار کچھ تو حیا کرو، کچھ سوچو کہ بانی جماعت کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا تھا، ان کے مخالفوں نے، تم بھی وہی کر رہے ہو. اگر تم سچے ہو اپنے ایمان میں، بانی جماعت علیہ السلام پر ایمان لانے میں، تو آج تم اس عاجز کو جو ان کا پیروکار ہے، ان کا مومن ہے، کبھی بھی اس قسم کے گھٹیا الزام نہ مجھ پر لگاتے جو ان کے مخالفوں نے ان پر لگائے تھے، آج تک لگا رہے ہیں. یہ کتاب آج کی لکھی ہوئی ہے، یہ سابقہ قادیانی ہے، مرتد ہے، آج بھی زندہ ہے، لاہور میں غالباً رہتا ہے، اس نے یہ کتاب لکھی ہوئی ہے. اس کی میں صفحہ 119 کا حوالہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں، آپ کو آئینہ دکھانے کے لیے صرف پڑھنا چاہتا ہوں. وہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں صفحہ 119 پر، مرض نمبر 8، دماغی امراض، دیوانگی، جنون. آگے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سٹیٹمنٹ پڑھتا ہے، بیان پڑھتا ہے. یہ جو سٹیٹمنٹ ہے، رسالہ تشیع الاذہان، جون 1906، جلد نمبر 2، ڈائری مرزا و اخبار بدر، جلد 2، نمبر 23، مرخص 7 جون 1906، صفحہ 5. یہ حوالہ دیتا ہے باقاعدہ. مرزا صاحب وسلم کے متعلق وہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں، دیکھو میری بیماری کی نسبت بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی جو اس طرح وقوع میں آئی ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ مسیح جب آسمان سے اترے گا تو 2 زرد چادریں اس نے پہنی ہوں گی. سو اس طرح مجھ کو 2 بیماریاں ہیں، ایک اوپر کے دھڑ کی یعنی میراق. سن رہے ہیں آپ لوگ؟ حضور صاحب فرما رہے ہیں ایک اوپر کے دھڑ کی یعنی میراق، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ایک نیچے کے دھڑ کی کثرت بول. یہ وہ بندہ حوالہ دے رہا ہے، سابق قادیانی ہے. تو اس کے بعد یہ مصنف جو ہے سابق قادیانی، وہ کہتا ہے، لکھتا ہے میراق کیا ہے. اس کے متعلق قادیانی خلیفہ اول حکیم نور الدین لکھتا ہے. اب وہ دیتا ہے میراق کے ہوتا کیا ہے. میراق کس کی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے؟ جو خود حکیم تھا اور خلیفہ اول تھا. یہ خلیفہ اول کی کتاب ہے، بیاض نور الدین، جز اول، صفحہ 211 پر اس کا یہ خلیفہ اول صاحب کے الفاظ ہیں. بڑے چوٹی کے حکیم تھے آپ.
ان کا مراق کے بارے میں کیا سمجھتے تھے، کیا لکھا ہے انہوں نے، وہ بتا رہا ہے. وہ لکھتا ہے، یعنی خلیفہ اول صاحب لکھتے ہیں، چونکہ مالی خولیہ جنون کا ایک شعبہ ہے اور مراق مالی خولیہ کی ایک شاخ، اور مالی خولیہ مراق میں دماغ کو ایذا پہنچتی ہے، اس لیے مراق کو سر کے امراض میں لکھا ہے. آگے یہ بدبخت مصنف لکھتا ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی آن جہانی کو بہت شدید دماغی مرض یعنی جنون یا مراق تھا. یہ اس کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں، میں مجبور ہو کہ یہ ان لوگوں کے آگے یہ دونوں یہ معترض ہیں، میں ان کو سنا رہا ہوں. جو مرزا قادیانی کے نعوذ باللہ جھوٹا ہونے کا ایک الگ ناقابل تردید ثبوت ہے. عزت مآب حضرت خالد واسطی صاحب اور عزت مآب حضرت ڈاکٹر مبشر سلیم صاحب، حضرت احمد علیہ السلام تو خود مراق کی بیماری کا اقرار فرما رہے ہیں. اگر مراق کا ایک مریض امتی نبی مسیح موعود اور امام مہدی اور مجدد الفاخر ہو سکتا ہے، سچا ہم ایمان رکھتے ہیں بتھے سچے، تو پھر میرے جیسا ذیابیطس اور دوران خون کا مریض مئو ذکی غلام مسیح عظمہ اور مسلم موعود کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ دو مرضیں میرے ساتھ بھی ہیں. میری عمر تقریباً اگلے مہینے مارچ میں 68 سال کا میں ہو جاؤں گا. یہ ڈیابیٹس اور یہ جو دوسری مرض ہے فشار خون کا، یہ تقریباً ہر دوسرے چوتھے بندے کو ہے. غذائیں ایسی ہیں اس دور میں، تو میں بھی ان دونوں مرضوں میں مبتلا ہوں اور میں میڈیسن لیتا ہوں. تو اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پر اتنی بڑی محکم منظم جماعت اور ان کا میرا مخالفت، یہ دعویٰ، یہ بہت ساری باتیں ہیں. ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے جو برگزیدہ مرسلین تھے ان پر بڑا 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 دباؤ رہا ہے. ہر مرسل دباؤ میں رہا ہے اپنی زندگی میں، اور وہ اپنے اس دباؤ میں اس نے کام کیے ہیں سارے، اور فتح رہا ہے اپنی زندگی میں. اس دنیا سے جب وہ گیا وہ فتح مند ہو کر گیا ان بیماریوں کی وجہ سے بھی. اے میرے احمدی اور غیر احمدی مسلمان بھائیوں، اگر کوئی ایسے قادیانیوں کی بولتی بند کر دے تو پھر یہ بیچارے نحوستوں کے مارے دانشور اس کو گالیاں نہ نکالیں تو اور کیا کریں؟ تو پھر انہوں نے یہی کہنا کہ جمبا صاحب نفسیاتی اور دماغی مریضوں کو علاج کرانے کے لیے تیار. ان کے پاس ہے کیا؟ میں ان کو میدان میں بلا رہا ہوں اور چیلنج دے رہا ہوں کہ آؤ. پھر وہی جو غالب نے کہا تھا، حیران ہوں دل کو روؤں کو پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گھر کو میں اس شعر کے علاوہ اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہی پڑھتا ہوں میں. آگے میں محترم صاحب سے کہتا ہوں کہ اگر جیوری نے، یہ ایک اور انعام میں آپ لوگوں کے آگے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کچھ نہ کچھ حیا کریں، آ جائیں میدان میں ایک انعام آپ کو دے رہا ہوں. اگر جیوری نے دونوں سوالوں کے سلسلے میں جماعتی احمدیہ قادیان کے حق میں فیصلہ سنا دیا سامعین کرام اور محترم صاحب، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ اور جماعتی احمدیہ قادیان کو بطور جرمانہ نہ صرف خلیفہ مسعود کی بیعت کروں گا اور میری جماعت شامل ہوگی تم میں، بلکہ بطور جرمانہ $1 ملین امریکن ڈالر بھی عطا کروں گا. یہ میں پیٹنٹ بات ہے، میں کھڑا اس خطبے میں کہہ رہا ہوں. تم آؤ صحیح میدان میں، اور اپنا نعوذ باللہ ذالک جو آپ میرے کہتے پھر رہے ہیں نفسیاتی دماغی بیماری، پھر اس کا ہی میں اپنا علاج کر لوں گا نا، کیونکہ پھر مزہ آئے گا نا مجھے اپنے علاج کا بھی، میں اپنا علاج کراؤں. آپ موج میلہ کرنا، $1 ملین بھی آپ کو ملے گا، بندہ جماعت بھی ساری آپ کے اندر آئے گی. تو آپ یاد رکھیں یہ پکا وعدہ ہے میرا، سٹیج پر میں کہہ رہا ہوں. ڈاؤن لوڈ کریں میرے خطبات، میں کبھی اپنے وعدے سے نہیں پھروں گا. محترم کو واضح رہے کہ میں نے آپ یا جماعتی احمدیہ قادیان کے کسی عالم یا خلیفے کی شان میں کوئی ایسا لفظ نہیں بولا ہے اس خطبہ جمعہ میں جو کہ آپ کو ناگوار گزرے. امید ہے اب آپ کو اور جماعتی احمدیہ قادیان کو جناب خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ مسلم موعود کو سچا ثابت کرنے اور انہیں مفتری ہونے سے بچانے کے لیے میدان میں آنے کے لیے کوئی عذر نہیں ہوگا. آپ کو کوئی عذر نہیں ہوگا. آئیں بڑے مہذب طریقے سے ہم بات کریں گے. ایک جوری ہمارا فیصلہ کرے گی. کیا ہے، ہم لوگ مرزا صاحب علیہ السلام کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم کو دشمن کافر تو نہیں ہے. پتہ چل جائے گا کون بیمار ہے اور کون کاذب ہے، اس جوری میں فیصلہ ہو جائے گا. فیصلہ کرے گی جوری، وہ منصفین کریں گے اور ہم اس کو قبول کریں گے. ایک پتے کی بات میں آخر میں بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو
کہ یہ جو جیوری تشکیل پائے گی، یہ پتے کی بات غور سے سننا، یہ جو جیوری تشکیل پائے گی اس میں 2 نوبل لاریٹ بھی ہوں گے، جو میں نے کہا ہے ابھی آ جائیں گے. اور یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو منصفین ہوں گے ان کو ہم پے کریں گے، دونوں جماعتیں مل کے. ان کا جو فیس ہے جو بھی ہوگی، آخر 2 دن 4 دن جو بحث رہے گی ہماری، ہم اس کے ٹائم ہم پے کریں گے. یہ جو تشکیل پائے گی جیوری، اس میں 2 نوبل لاریٹ بھی ہوں گے. میں ان سب مصنفین کے آگے، وہ جو جیوری کے ہوں گے، جس میں میرا بھی جماعت کا آدمی ایک ہوگا اور ایک قادیان جماعت کا بھی ہوگا، باقی 5 ہوں گے. ان سب منصفین کے آگے دنیا علم کا ایک بنیادی سوال رکھوں گا، اور وہ یہ کہ آپ مجھے بتائیں کہ علم کیا ہے. ان بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، اس سے جو نوبل لاریٹ ہیں ان سے بڑھ کر اور کون پڑھا ہوا ہوگا. میں ان کے آگے سوال رکھوں گا کہ واٹ از نالج، علم کیا ہے. میں امید بلکہ یقین رکھتا ہوں کہ میں ان سب منصفین کو اسی سوال پر انشاءاللہ تعالیٰ ناک آؤٹ کروں گا. آگے کو اور باتیں کرنی تو بات کی بات ہے نا، اسی سوال پر میں ان سب کا منہ بند کر دوں گا. اس سے جناب خلیفہ رابع صاحب کے محترم ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کی وفات پر اپنے خطبہ جمعہ فرمودہ 22 نومبر 1996 میں کہے ہوئے یہ الفاظ بھی انشاءاللہ تعالیٰ سچ ثابت ہو جائیں گے. خلیفہ رابع صاحب نے اپنے خطبہ میں کہا تھا، ڈاکٹر عبدالسلام کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں، ایک وجود گزر گیا، مگر اس کے حوالے سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے، اے اللہ احمدیت کو اور نوبل لاریٹ عطا کر. مگر وجب کا رب کا ذوالجلال والاکرام، نوبل لاریٹ کتنے ہیں اور کتنوں کا مقابلہ کرے گی احمدیت؟ ہزارہا نوبل لاریٹ ہیں اور بنتے چلے جائیں گے. 4 اور بھی لے لیے احمدیت نے مانگ مانگ کے، تو کتنا فرق پڑے گا. لیکن وہ انعام یافتہ جو خدا کے دربار سے انعام یافتہ ہو، وہ تو اگر ان پڑھ بھی ہو. واسطی صاحب سن رہے ہیں نا کہ غفار پڑھا ہوا نہیں ہے، جنبا صاحب ان پڑھ ہے، قرآن صحیح نہیں پڑھتا، فلاں کرتا ہے. یہ دیکھو وہ خود تمہارے خلیفہ جن کو آپ کہتے ہیں کہ وہ حیرت انگیز حد تک آپ ان کے قائل ہو علم کے، یہ خلیفہ رابع کی میں بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ وہ تو اگر ان پڑھ بھی ہو تو ایسا انعام یافتہ بن سکتا ہے کہ تمام کائنات کے چوٹی کے علماء اور چوٹی کے اعزاز پانے والے اس کی جوتیوں کو اٹھانے میں فخر محسوس کرے، اس کے پاؤں کی خاک چومنے میں محسوس کریں. یہ آپ خلیفہ رابع کے الفاظ ہیں. تو چھوٹی باتوں پہ ہم کیوں راضی ہوں، چھوٹی دعائیں کیوں مانگیں؟ سامعین کرام، یہ انعام یافتہ جس کی خلیفہ رابع صاحب نے اپنے خطبہ جمعہ 22 نومبر 1996 میں جس کا ذکر کیا ہے، وہ موعود وجود ہے جو محمد مریم کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں اسے دیا گیا تھا. جیسا اللہ فرماتا ہے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. یہ ہے وہ اللہ کا شعر، اور یہ عاجز وہی ہے جو آپ لوگوں کے آگے کھڑا آج یہ خطبہ جمعہ میں یہ بات آپ لوگوں کو بتا رہا ہے. اور خاکسار کے متعلق جناب خلیفہ رابع صاحب کے منہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ شعر نکلوایا تھا، یہ دعا ہی کا تھا موزہ کے عصا ساحروں کے مقابل بنا آئیتا. آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی. یہ مرد حق کی دعا وہی ہے جن ان کو 2 عصا دیے گئے تھے ان کی دعا کے نتیجے میں، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. یہ وہی ان کی دعا کا نتیجہ ہے وہ بندہ. امید ہے اب عزت مآب حضرت محترم صاحب کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی. کسی سامعین کرام، کسی دانشور نے کیا خوب کہا ہے، میرے یہ الفاظ بطور خاص اب میں عزت مآب حضرت واسطی صاحب اور عزت مآب حضرت ڈاکٹر مبشر سلیم صاحب کے لیے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں. کسی دانشور نے کیا خوب کہا ہے، فکر و نظر کا اختلاف 100% برحق. یعنی ہو سکتا ہے تجزیہ کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، غلطی ہو جائے تو اعتراف کرنا چاہیے، یا اس کا دفاع کرتے رہنا چاہیے، اس سے بیاہ کر لینا چاہیے اور اولاد پیدا کرنی چاہیے. سچائی سامعین کرام بانجھ ہو سکتی ہے مگر غلطی بانجھ نہیں ہوتی. پہچان لینے کے بعد دھتکار نہ دی جائے تو بچے جنتی ہے اور جنتی ہی چلی جاتی ہے، جیسا کہ آج جماعت احمدیہ قادیان کا حال ہے.
یہ پیش گوئی مسلم موعود کے بارے میں بطور خاص. بڑے بڑوں پر یہ بھید نہیں کھلتا. وہ دانشور کہتا ہے بڑے بڑوں پر یہ بھید نہیں کھلتا. عمر بھر وہ جھوٹ کی فکری اولاد پالتے ہیں اور عمر بھر دوسروں کو کوستے رہتے ہیں. سچائی تو اس کے قلب و دماغ پر اترتی ہے جو آرزو مند ہو. پہم دعا کرتا رہے، پہم اپنے اندر جھانکتا رہے. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. زبان سے نہیں، دل سے، دل کی گہرائیوں سے. میں جماعت احمدیہ قادیان کے مولویوں کو کہوں گا کہ یہی المیہ تمہارا ہے کہ تم میں یہ تکبر، یہ کیڑا بیٹھا ہوا ہے کہ ہم احمدی مرزا صاحب کو ماننا، ہم سے بڑھ کر عالم کون ہو سکتا ہے. یہ تمہاری وہ کیڑا ہے جس کی وجہ سے آج تمہارا میرے یا ایک کمزور انسان کے آگے یہ حال ہے. آخر میں یہی دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر ہم میں سے کوئی غلط راہ پر گامزن ہو گیا ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ اتنی عقل اور سمجھ بخشے کہ وہ غلط راستے کو چھوڑ کر صراط مستقیم کی طرف آ جائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.